نسألك يا من هو الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج میرا موضوع ہے دعا کی قبولیت کی صورتیں۔ معزز سامعین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو 5 چیزیں عطا ہو گئیں وہ 5 چیزوں سے محروم نہیں رہتا۔ جسے شکر عطا ہو گیا ہو وہ نعمت میں اضافے سے محروم نہیں رہتا۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، لئن شکرتم لأزیدنکم، یعنی اگر تم شکر کرو گے تو میں ضرور تمہیں زیادہ عطا کروں گا۔ اور جسے صبر نصیب ہوا وہ ثواب سے محروم نہیں رہے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یعنی صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب ملتا ہے۔ معزز سامعین، جس سے توبہ کی توفیق ملی ہو وہ قبولیت سے محروم نہیں رہتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، کہ یعنی وہی ذات ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اور محترم سامعین، جس سے استغفار نصیب ہو گیا ہو وہ مغفرت سے محروم نہیں رہتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے بخشش مانگا کرو کہ بہت ہی زیادہ وہ بخشنے والا ہے۔ اور جس سے دعا کی توفیق ملی ہو وہ قبولیت سے محروم نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ادعونی استجب لکم، مجھے تم پکارو میں تمہاری پکار سنتا ہوں۔ اور محترم سامعین، جس سے اللہ کے لیے خرچ کا موقع مل گیا ہو وہ اس کے بدل سے محروم نہیں رہتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ، اور جو بھی کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا بدلہ ضرور عطا فرمائے گا۔ معزز سامعین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسلمان جو دعا بھی مانگتا ہے وہ قبول ضرور ہوتی ہے، پھر یا تو وہ دنیا میں ہی اس کا بدلہ جو ہے اس کو مل جاتا ہے یا آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دی جاتی ہے، یا اس کی دعا کے بقدر اس کے گناہ جو ہیں وہ مٹا دیے جاتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کسی گناہ کی یا قطع رحم کی اس نے دعا نہ کی ہو۔ معزز سامعین، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ بندے کی وہ تمام دعائیں اس کے سامنے کریں گے جو وہ دنیا میں مانگتا رہا مگر بظاہر وہ قبول نہ ہوئی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، اے میرے بندے، تو نے فلاں وقت دعا مانگی تھی جسے میں نے تیرے لیے جمع کر لیا تھا، تو اس دعا کا یہ ثواب ہے، اسی طرح ایسی تمام دعاؤں پر اسے اتنا ہی ثواب دیا جائے گا۔ تو بندہ حیران ہو جائے گا اور یہ تمنا کرے گا کہ کاش میری کوئی دعا بھی دنیا میں قبول نہ ہوتی۔ تو معزز سامعین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دعا عبادت ہے۔ پھر آپ نے یہ جو ہے آیت تلاوت فرمایا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اور تمہارے پروردگار نے فرمایا، مجھ کو پکارو میں تمہاری درخواست ضرور قبول کروں گا، اور جو لوگ میری عبادت سے روگردانی کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ معزز سامعین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بندہ اس وقت تک بھلائی پر رہتا ہے جب تک جلدی نہیں مچاتا۔ عرض کیا گیا جلدی مچانا کیا ہے؟ فرمایا یہی کہ کہنے لگے، میں نے دعا کی تھی قبول نہیں ہوئی، میں نے دعا مانگی تھی مگر وہ قبول ہی نہیں ہوئی۔ تو معزز سامعین، ایک دفعہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی ابو عثمان مہدی رحمہ اللہ تعالی کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ کسی نے کہا، ابو عثمان اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، کیونکہ مریض کے جو ہے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے، جو وہ دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ تو حسن رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس پر ابو عثمان نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کہی، کتاب اللہ کی متعدد آیات پڑھیں، درود شریف پڑھا اور ہاتھ اوپر اٹھائے۔ ہم نے بھی ہاتھ اٹھا لیے اور دعا مانگتے رہے۔ جب دعا سے فارغ ہو کر ہاتھ نیچے کیے اور فرمانے لگے، تمہیں بشارت ہو، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعائیں قبول فرما لیں۔ حسن رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کیسے قسم کھا کر یہ بات کہتے ہیں؟ وہ فرمانے لگے، کیوں نہیں؟ اے حسن،
جب تو کوئی بات مجھ سے کہتا ہے تو میں تجھے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سچا ہے اور اس پر میں سچا یقین کر لیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں قبول کرتا ہوں۔ فرمائیں اے حسن، فرمائیں کہ میں کیسے انہیں سچا نہ مانوں۔ معزز سامعین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ کون سی گھڑی ہے جس میں دعا مانگوں تو آپ اسے قبول فرماتے ہیں؟ تو معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں، جب بھی تو مجھے پکارے گا میں اس وقت دعا قبول کر لوں گا۔ لیکن اے موسیٰ، آدھی رات کے وقت کی دعا جو ہے وہ اگر کوئی ظالم بھی مانگے تو اس کی میں سن لیتا ہوں۔ تو معزز سامعین، ایک دفعہ رابعہ ادویہ ایک قبرستان کی طرف نکلیں۔ ایک آدمی نے آگے بڑھ کر دعا کے لیے جو ہے درخواست کی تو کہنے لگیں اللہ تجھ پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اختیار کرو، اسی کو پکارو، وہی مجبور لوگوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ معزز سامعین، حضرت مالک بن حارث رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں جو شخص میرے ذکر میں مشغول رہنے کی وجہ سے دعا مانگنے کی فرصت نہ پائے، میں اس سے مانگنے والوں سے بھی کہیں بڑھ کر عطا کرتا ہوں۔ تو معزز سامعین، دعائیں قبول نہ ہونے کے کچھ اسباب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تم لوگ مجھے پکارتے ہو مگر تمہارے دل متوجہ نہیں ہوتے، یہ انتہائی غلط طریقہ ہے۔ کسی سے پوچھا گیا کہ ہم دعا مانگتے ہیں مگر قبول نہیں ہوتی، تو حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مجھے پکارو میں قبول کروں گا، تو ارشاد فرمایا کہ تم میں 7 باتیں ایسی ہیں جو تمہاری دعا کو آسمان تک جانے نہیں دیتی۔ سوال کیا گیا وہ کیا چیزیں ہیں؟ فرمایا پہلی تو یہ ہے کہ تم نے اپنے رب کو ناراض کر رکھا ہے اور راضی کرنے کا خیال تک بھی نہیں آتا، یعنی ایسے اعمال کرتے ہو جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اور تم ان سے باز نہیں آتے ہو اور نہ تم نادم ہوتے ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ منہ سے کہتے رہتے ہو اللہ ہم تیرے بندے ہیں اور بندوں والے اعمال نہیں کرتے۔ جب بندہ اور غلام اپنے آقا کے حکم پر چلتا ہے، کبھی اس کی نافرمانی نہیں کرتا، تو پھر تیسری بات یہ کہ تم لوگ قرآن پاک کی تلاوت تو کرتے ہو مگر اس کے حروف میں دھیان نہیں کرتے، یعنی غور و فکر اور عظمت تلاوت جو ہے وہ نہیں ہوتی، اس میں جو اللہ پاک کے حکم ہوتے ہیں ان کی تعمیل بھی نہیں کرتے۔ تو معزز سامعین، چوتھی بات یہ ہے کہ تم لوگ اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہتے ہو مگر آپ کی سنت پر عمل نہیں کرتے، حرام اور مشتبہ مال کھاتے ہو اور باز بھی نہیں آتے۔ تو معزز سامعین، 5ویں بات یہ ہے کہ زبان سے تو کہتے ہو دنیا اللہ تعالیٰ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں اور خود اس پر گرے پڑتے ہو۔ 6ٹھی بات یہ کہ منہ سے کہتے ہو دنیا فانی چیز ہے اور کام ایسے کرتے ہو گویا تمہیں ہمیشہ یہی رہنا ہے۔ تو معزز سامعین، 7ویں یہ کہ زبان سے کہتے ہو کہ آخرت دنیا سے بہتر ہے مگر اس کے لیے محنت کرنے کی بجائے دنیا کو ترجیح دیتے ہو۔ تو محترم سامعین، دعا مانگنے والے کے لیے لازم ہے کہ اس کا پیٹ حرام سے پاک ہو، حرام قبولیت کے لیے مانع ہے۔ تو محترم سامعین، ایک دفعہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ میں دعا مانگتا ہوں مگر قبول نہیں ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے سعد، حرام سے بہت زیادہ بچو، جس پیٹ میں حرام لقمہ داخل ہو جائے اس کی دعا 40 دن تک قبول نہیں ہوتی، مگر یہ کہ مانگنے والا جلدی نہ کرے، کیونکہ آدمی جب دعا مانگتا ہے تو رب کریم ضرور قبول فرماتے ہیں، پھر کبھی یا تو اس کی دعا جو ہے جلدی قبول ہو جاتی ہے، ظاہر ہو جاتی ہے، اور کبھی کسی دوسرے وقت میں یعنی دیر سے قبول ہوتی ہیں، اور یا تو آخرت میں جو ہے وہ ذخیرہ کر لی جاتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اس کی قوم کی ہلاکت کی یہ دعا کی اور حضرت ہارون علیہ السلام نے اس پر آمین کہی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت بذریعہ وحی بتایا کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ تو معزز سامعین، روایات میں آتا ہے اس دعا اور قبولیت کے ظہور کے درمیان 40 برس کی مدت ہے۔ تو محترم سامعین، علماء فرماتے ہیں 4 آدمی نیک بختی سے محروم رہتے ہیں۔ ایک وہ شخص جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر
درود و سلام پڑھنے میں بخل کرتا ہے۔ دوسرا وہ جو مؤذن کا جواب نہیں دیتا۔ تیسرا وہ شخص جس سے کسی کار خیر میں تعاون طلب کیا جائے اور وہ تعاون نہ کرے۔ چوتھا وہ شخص جو اپنے لیے اور باقی مومنوں کے لیے اپنی نمازوں کے بعد دعا کرنے سے عاجز رہے۔ تو محترم سامعین، عبداللہ انطاکی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں 5 چیزیں دل کی دوا ہیں: صلحاء کی ہم نشینی، قرآن پاک کی تلاوت، پیٹ کو حرام سے خالی رکھنا، رات کو عبادت کرنا، صبح کے وقت آوازاری کرنا۔ تو معزز سامعین، اللہ تعالی ہمیں دعا مانگنے کا صحیح طریقہ جو ہے وہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اچھے طریقے سے اپنے لیے، اپنے جو ہے ملنے جلنے والوں کے لیے، متعلقین کے لیے دعا کریں اور اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔